ناظرین، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم یہودی کی فیس بک اور عیسائی کی انسٹاگرام، ٹویٹر استعمال کرتے ہوئے فرانسیسی صدر پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ ناظرین، 50 اسلامی ممالک میں کوئی اس قابل بھی نہیں کہ کم از کم اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی بنا سکیں جہاں مسلمانوں کی آواز بغیر سینسر کیے سنی جا سکے۔ لیکن جن لیڈروں کے باتھ روم بھی سونے کے ہوں اور عوام انہیں دیوتا مانتی ہو، ایسے لیڈر اور ایسی قومیں صرف ماتم کر سکتی ہیں۔ ہمارے سو کالڈ تیل میں بھیگے عرب بھائی جو ہمیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، آج فرینچ کے صدر کے پوسٹر جلا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہی سب کچھ ان کے بس میں ہے۔ جب عزت گروی رکھ دی جائے تو پھر اپنی ذلت پر ماتم نہیں کرتے۔ ناظرین، ہمارے وہ مولوی جو اپنے خطبوں کے ذریعے آگ لگا دیتے ہیں، آج نہایت بے بسی اور حسرت سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اقوام متحدہ میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور توہین رسالت پر پابندی کا قانون بنایا جائے۔ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان یہ کر سکتے ہیں؟ زمینی حقیقت کچھ اور کہتی ہے۔ عمران خان نے UN میں جا کر کشمیر کا مقدمہ لڑا، انڈیا کو بے نقاب کیا، توہین رسالت کے ذریعے جس طرح مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی اس پر بات کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا دنیا نے ہمارے بات پر کان دھرے؟ دنیا نے تو ہمیں اس قابل کبھی نہیں سمجھا کیونکہ ہم ان سے خیرات لیتے ہیں اور اسی خیرات سے ہمارے مفروض لیڈر ان خیرات دینے والے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں۔ لیکن جس انڈیا کے خلاف ہم UN میں گئے، اسی انڈیا نے صرف اس سال 2020 میں 1595 دفعہ سرحد پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور حکومت نے انڈین سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور کئی دفعہ اسی احتجاج کے دوران انڈین سرحدی فورسز پاکستانی سرحدی دیہاتوں پر فائرنگ کرتی رہیں، جبکہ ہمارے برعکس چائنا نے کوئی احتجاج نہیں کیا جب انڈین فورسز نے ان کے ساتھ پاکستان والی گیم شروع کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چائنا بھی احتجاج کرتا اور اب مار کے دکھا والی پالیسی پر عمل کرتا، لیکن چونکہ ان کی غیرت گروی نہیں، ان کے لیڈر سمیت اپنے اہل و عیال کے مفرور نہیں ہیں اور ان کی عوام واعظ و نصیحت اور بے حسی کی پستیوں میں زندہ ہے، اس لیے انہیں وہ زندگیاں چھین لی جو ان کی زمین پر اپنا جھنڈا لہرانے کا خواب دیکھتی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو زندہ قوموں کو مردوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب آ جائیں اسرائیل کی طرف، جو کہ آج کل ہر بحث کا موضوع ہے کہ یہودیوں کا ہولوکاسٹ پر بات کرنا یا اس کو رد کرنا ایک جرم ہے، بلکہ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا ہونے میں کسی احتجاج، مار پیٹ، گاڑیاں جلانے، نعروں، شدت پسندی یا اپنی بے بسی پر ماتموں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یوں تو ایک پوری لسٹ ہے ان ملکوں کی جہاں ہولوکاسٹ کو چیلنج کرنا ایک جرم ہے، لیکن یہاں صرف فرانس کی بات کریں تو 13 جولائی 1990 میں ہولوکاسٹ کو رد کرنے یا اس کو چیلنج کرنے کو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں شمار کیا گیا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب اسرائیل کی اس طاقت اور ٹیکنالوجی میں پوشیدہ ہے جو اس کے ہمسایہ عرب ملکوں کے اجٹ، کرپٹ اور نااہل عوام 14 مئی 1948 کو فلسطین پر ناجائز قبضے سے شروعات کرنے والے اس ملک میں کیا ہے، جو صدیوں کی روایت، کلچر، تاریخ رکھنے والے اس کے ہمسایوں میں نہیں۔ گوگل پر جا کر صرف اسرائیل انوینشنز ٹائپ کریں تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ ہولوکاسٹ پر بات کرنا کیوں جرم ہے، اور دنیا کے دوسرے بڑے مذہب اسلام کے ماننے والوں کی دل آزاری جرم کیوں نہیں۔ ناظرین، فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، لیکن مصر، لبنان، اردن تو صدیوں سے آزاد تھے، وہ اس لیول تک کیوں نہیں پہنچ سکے جہاں ایک چھوٹا سا دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا ملک پہنچ گیا؟ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کی جہالت، جدید تعلیم سے دوری، لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے۔ اس لیے ان کے ڈرونوں اور توپوں میں کیڑے پڑنے کی دعاؤں کرنے یا انہی کی فیس بک پر ان پر لعنت بھیجنے کی بجائے اس بات کو سمجھیں کہ اس سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں، الٹا جتنی زیادہ لعنتیں شیئر ہوں گی فیس بک اشتہاروں کے ذریعے اتنے زیادہ پیسے کمائیں۔ ناظرین، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے دین کے ساتھ ان کا جھنڈا تھامے رکھا، تب تک ہم الفارابی، ابو الفادی، ہاراوی، ابن طفالی، ابن خلدون، شمس الدین، سمرقندی اور رومی جیسے تاریخ ساز اور اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ لوگ پیدا کرتے رہے۔ آج جب ہم جدید علم کے پیچھے جہالت اور شدت پسندی کے گنڈے سے لے کر دوڑ رہے ہیں تو ہمارے نصیب میں سیاست کی غلاظت سے لتھڑے، مذہبی رہنماؤں سے لے کر
کھیرا مبارک کاٹنے کے طریقے بتانے اور پیٹرول کی ٹینکی میں برکت ڈالنے والے رہنما ہیں، اور جیسے رہنما ہے ویسے ہی پیروکار۔ میری آخر پر یہی گزارش ہے کہ فیس بک پر لانتے ٹائپ کرنے سے اچھا ہے کہ تھوڑی سی غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرامے بازی کے لیے نہیں بلکہ دل سے فرانس کی ان سب مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو آپ کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرانسیسی پروڈکٹ کا اربوں ڈالرز کا شیئر ہے۔ اگر 10 مسلم ممالک بھی ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں تو شاید حالات بدل جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ ہماری مسلمانوں کی اور خاص کر عرب بھائیوں کی روایت رہی ہے، جس کا زندہ ثبوت ہمارے عرب بھائیوں کی کشمیر کرفیو پر خاموشی اور مودی کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ لیکن ہم اپنے لیول پر جو کوشش ہو سکے وہ کر سکتے ہیں، اس سچائی کو سمجھتے ہوئے کہ دنیا سے عزت کروانے اور اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں کے گلے کاٹنے کی نہیں، حکمت عملی اور سیاسی و معاشی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی میزبان نگیلا شفقت کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔